ایک لمحے کے لیے اس منظر کا تصور کریں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ایک ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں آگے جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ سامنے ایک بہت بڑا سمندر اور پیچھے فرعون کا طاقتور لشکر تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی، آپ سوچیں، جہاں ہر امید دم توڑ رہی تھی۔ ذرا اس منظر کی شدت کو محسوس کریں۔ ایک طرف گہرا بے رحم پانی اور دوسری طرف موت کا سامان لیے ایک ظالم فوج۔ بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی تدبیر کام نہیں آ رہی۔ وہ چاروں طرف سے مکمل طور پر گھر چکے تھے۔ تو کہانی کا پہلا باب اسی بحران سے شروع ہوتا ہے جب بنی اسرائیل کی گھبراہٹ اور مایوسی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ خوف اور نا امیدی نے لوگوں کو بالکل توڑ کر رکھ دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے، کہنے لگے، آپ ہمیں یہاں مرنے کے لیے لے آئے ہیں، اس سے بہتر تو فرعون کی غلامی تھی۔ انہیں تو بس یقین ہو چلا تھا کہ ان کی کہانی اب ختم ہونے والی ہے۔ لیکن جہاں ہر طرف مایوسی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہیں ایک یقین تھا جو پہاڑ کی طرح مضبوط کھڑا تھا۔ تو اب بات کرتے ہیں ایمان کی اس عظیم آزمائش کی۔ یہاں ہمیں دو بالکل مختلف تصویریں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف عوام کا خوف تھا جو کہہ رہے تھے بس ہم پکڑ لیے گئے، اب سب ختم، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غیر متزلزل ایمان۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، نہیں، یہ گہرا پختہ یقین تھا۔ جب ہر کوئی اپنی آنکھوں سے شکست دیکھ رہا تھا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے وعدے پر کامل بھروسہ رکھتے تھے۔ ان کا توکل ظاہری اسباب پر نہیں تھا، بلکہ اللہ کی اس قدرت پر تھا جو اسباب کی محتاج نہیں۔ یہ ایمان تھا کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب اللہ ایک نیا راستہ بناتا ہے۔ اور پھر اسی کامل یقین کے جواب میں وہ معجزہ رونما ہوا جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ ایک ایسا لمحہ جہاں فطرت کے سارے قوانین معطل ہو گئے، اور یہ سب پلک جھپکتے میں ہو گیا۔ اللہ کا حکم آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی بانی پر ماری، اور اسی لمحے سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں ایک بالکل خشک راستہ بن گیا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پانی کے دو عظیم و شان پہاڑ دونوں طرف بالکل ساکن کھڑے تھے، ایک ایسا معجزہ جو عقل کو دنگ کر دے۔ بنی اسرائیل کے لوگ جن کے چہروں پر ابھی مایوسی تھی، اب حیرت سے منہ کھولے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے خاندانوں، اپنے سامان اور جانوروں سمیت سلامتی کے ساتھ اس راستے سے گزر گئے۔ اچھا، اب کہانی کا رخ فرعون اور اس کے لشکر کی طرف مڑتا ہے۔ وہ بھی سمندر کے کنارے پہنچے اور اپنی آنکھوں سے اس ناممکن کو ممکن ہوتے دیکھا۔ جب فرعون اور اس کی فوج وہاں پہنچی تو وہ بھی یہ منظر دیکھ کر بالکل دنگ رہ گئے۔ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ موسیٰ کے رب کی طرف سے ہے۔ لیکن ایک لمحے کے خوف کے بعد اس کی انا، اس کا تکبر اس پر حاوی ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ راستہ موسیٰ کے لیے کھلا ہے تو میرے لیے کیوں نہیں؟ اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری غلطی تھی۔ اور اسی تکبر بھرے فیصلے کے ساتھ کہانی اپنے ختمی انجام کی طرف بڑھتی ہے، جہاں الہی انصاف کا ظہور ہوتا ہے۔ یہاں خدائی منصوبہ بندی کی بہترین مثال نظر آتی ہے۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری فرد محفوظ زمین پر پہنچا اور فرعون کا آخری سپاہی سمندر میں داخل ہوا، ٹھیک اسی لمحے اللہ نے سمندر کو اپنا حکم واپس لینے کا اشارہ دیا۔ پانی کے وہ دو عظیم پہاڑ ایک قیامت خیز سیلاب کی طرح آپس میں ٹکرا گئے، اور وہ خشک راستہ ایک لمحے میں گہرے پانی میں غائب ہو گیا۔ فرعون، اس کے سردار اور اس کا پورا لشکر سمندر کی لہروں میں ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا، اور ان کے ظلم کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ لیکن ایک آخری لمحہ بھی باقی تھا۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا تو وہ چیخا، میں اس خدا پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ یہاں یہ بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس آخری وقت میں کی گئی توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہوئی؟ دیکھیں، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہیں اور اس نے غیب کا پردہ اٹھتے نہ دیکھا ہو۔ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ایمان، تکبر اور الہی انصاف پر ایک ابدی سبق ہے۔